بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایوان سچ کے اسپیشل پروگرام میں خوش آمدید اور میری طرف سے آپ سب کو عید الفطر مبارک ہو۔ ناظرین، یہ عید الفطر بڑے کڑے ماحول میں اور بڑے مشکل وقت میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کے باوجود، اس مشکل حالات کے باوجود کہ اس نے ہمیں یہ خوشیاں منانے کا موقع دیا ہے، اور عید الفطر رمضان المبارک کا مہینہ کمپلیٹ ہوا۔ تمام سب لوگوں نے حسب توفیق روزے رکھے، عبادات کی، اور اس کے شکرانے کے طور پر یہ جو عید الفطر کا دن ہے یہ آج منایا جا رہا ہے، اسی لیے اس کی مبارکباد دی جاتی ہے۔ انفارچونیٹلی کووڈ-19 جس طرح کم از کم 1.5 سال ہو گیا ہے اس وبا کو آئے ہوئے، اس وبا نے تمام حالات و واقعات ہی تبدیل کر دیے ہیں، تمام رسم و رواج بدل دیے ہیں، تمام طور اطوار بدل دیے ہیں۔ یہ عید بھی ایک نئے ماحول میں ہو رہی ہے، اگرچہ گزشتہ 2 عیدیں بھی اسی ماحول میں ہوئی، لیکن اس وقت شاید ہم اس وبا سے اس قدر آشنا نہیں تھے جس قدر اب ہوئے ہیں۔ تو اب کے لازم ہے کہ ہم احتیاط زیادہ کریں، پہلے سے بھی زیادہ احتیاط کریں تاکہ خود بھی بچ سکیں اور اپنے پیاروں کو بھی بچا سکیں۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہمارے کئی احباب، کئی دوست، کئی رشتہ دار جو پچھلی عید میں ہمارے گلے ملے تھے، ہمارے ساتھ شریک تھے، خوشیوں میں شریک تھے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو آخرت میں اچھی خوشیاں نصیب کرے اور آخرت کی زندگی ان کی آسان بنائے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ عہد بھی کرنا ہوگا اس عید کے موقع پر کہ ہم انسانیت کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں پیدا کریں، زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کریں۔ وہ انسان جو اس وقت مشکل میں ہے، ہر طرح کی مشکل، روزگار کی مشکل بھی ہے، بیماری کی مشکل بھی ہے، غربت کی مشکل بھی ہے، اس سب مشکلات میں ایک دوسرے کا سہارا بنیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں، اور ہنسی خوشی مسکرا کر ہنس کر ایک دوسرے کا دکھ اور غم بانٹنے کی کوشش کریں۔ آج کے اس پروگرام میں بھی ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ ان تمام تکلیفوں کو، تمام آزمائشوں کو ہنسی خوشی برداشت کرنے کا اور گزارنے کا ہنر سیکھیں اور سکھائیں۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب سید سلمان گیلانی صاحب۔ سید سلمان گیلانی صاحب سے آپ سب لوگ واقف ہیں۔ یہ نہ صرف اپنا بلکہ پورے پاکستان کا کہہ لیں، امت کا کہہ لیں، انسانوں کا کہہ لیں، غم بڑی ہنسی خوشی برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور آپ کو بھی یہ بتائیں گے کہ کس طرح یہ دکھ اور غم جو ہے وہ ہنسی خوشی برداشت کرنا چاہیے۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر فخر عباس صاحب، شاعر ہیں، دانشور ہیں، اور شاعری بھی وہ جو طنز و مزاح پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس شاعری کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ یہ بھی آپ کو اپنی تکلیفیں مسکراہٹ کے ساتھ برداشت کرنے کا ہنر دیتی ہے۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مرلی چوہان صاحب۔ مرلی چوہان صاحب ہمارے دوست ہیں، بڑے پیارے بھائی ہیں، اور یہ تو لگتا ہے کہ کبھی پریشان ہوتے ہی نہیں، ہمیشہ مسکراتے ہیں، اور اللہ کرے یہ مسکراتے ہی رہیں۔ گفتگو کا آغاز سید سلمان گیلانی صاحب آپ سے کرتے ہیں۔ یہ جس طرح کے ماحول میں ہم عید بنا رہے ہیں، ہماری اگر قومی سطح پر دیکھیں تو ہماری جو وزیر اطلاعات ہیں، مشیر اطلاعات، انہوں نے جو کچھ فرمایا اس پہ تنقید بھی بڑی ہوئی۔ پتہ نہیں انہوں نے کس انداز میں اور کس لہجے میں یہ بات کہی، لوگوں کو اچھی تو نہیں لگی، لیکن حالات تو یہی ہیں کہ اس طرح کے ماحول میں ہم گلے بھی نہیں مل سکتے، سوشل ڈسٹینسنگ بھی ہم نے رکھنی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کا میسج کیا ہے لوگوں کو؟ نہیں، انہوں نے بھی طنزیہ مزاحیہ انداز میں ہی بات تو صحیح کی تھی، انہوں نے وہ ان کے ایک جملے میں جفیوں کے ساتھ انہوں نے ایک اور لفظ کہا تھا، اس پر حالانکہ وہ بھی کوئی ایسا کوئی غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے کہ بچے ماؤں کی پپیاں لیتے ہیں، مائیں بچوں کی پپیاں لیتی ہیں، لیکن جس جملے کی وضاحت کرنی پڑ جائے اس سے اوائڈ ہی کرنا نہیں۔ مطلب ہے کہ اگر انہوں نے بات اگر کر بھی دیا تو کوئی ایسا مسئلہ تھا نہیں جس کو ہم لوگ جو ہے نا ایسے خام۔ اصل میں لوگ بڑے سٹریس میں ہیں، تو سٹریس میں لوگوں کو وہ ہنسی کی بات بھی بعض دفعہ انہوں نے بھی دیکھیں بات، یہاں ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے چونکہ ڈاکٹر ہیں ہمارے ڈاکٹر فخر عباس صاحب، تو جناح ہاسپٹل میں ہیں، تو اپنے تجربات بتا رہے تھے،
تو یہ ابھی فرما رہے تھے کہ فلاں دوائی جو ہے وہ فلاں کام کرتی ہے، فلاں امیونٹی پیدا کرتی ہے، فلاں یوں کرتی ہے. ایک راستے میں ہم آ رہے تھے تو راستے میں ایک وہ ملی خاتون، وہ بھیک مانگی، تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو ساشے دیا اس کا وٹامن سی امیونٹی بڑھاؤ. یعنی ڈاکٹر صاحب نے اپنے پاس ساشے رکھے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک پیغام ہے نا آگے پہنچانے میں. آپ 10 روپے دے دیتے اس کو ساشے کا، پہلے تو وہ گھبرائی کہ یہ کیا 20 روپے کا ساشے دے تو میں بڑا اچھا یہ کہہ کے بھی امیونٹی بڑھاتے ہیں. یہ میں اسی پر آ رہا تھا کہ ہم یہ جو بیٹھے ہیں تو یہ نفسیات دان یہی کہتے ہیں کہ یہ جو کہے ہیں نا، یہ بھی امیونٹی بڑھاتے ہیں. ہنسنا، یہ کھیلنا، یہ بھی امیونٹی بڑھاتے ہیں. اپنے ماں باپ کریں، بچوں میں سے ہنسائیں، بہت ساری جی بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ قوت مدافعت بڑھاتے ہیں، امیونٹی بڑھاتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی دیکھا کبھی ہم سنا کرتے تھے کہ ایک کھرا کہہ کا ایک پاؤ دیسی گھی کے برابر ہے. واہ. یہ ایک میرا خیال ایک کوئی بہت بچپن کی بات ہے کہ ایک رسالہ نکلا کرتا تھا، وہ پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، تو مزاحیہ وہ لطائف وغیرہ کا ہی ہوتا تھا. اس پر باہر لکھا ٹائٹل وہ لکھا ہوتا تھا، ایک کھرا کہہ کا ایک پاؤ دیسی گھی کے برابر ہے. واہ واہ. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بڑا مشکل کام نہیں کہ جب لوگ سٹریس میں ہوں، پریشان ہوں، ڈسٹرب ہوں، اور اس وقت آپ ان کو ہنسانے کی کوشش کریں، تو یہ اتنا ایزی کام تو نہیں ہوگا. اس میں لوگوں کو غصہ بھی بعض دفعہ آ جاتا ہوگا کہ یہ کیا ہوگا، اس میں بہت ہمارے گھر میں میت پڑی ہے اور یہ ہنسا رہے ہیں. ہنسا رہے ہیں. نہیں، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور ایک دو دھاری تلوار کی مثال ہے یہ کہ آپ کی بات ان کو اطمینان بھی بخش سکتی ہے اور ان کی دل آزاری بھی. اس لیے محتاط ہو کے آپ نے بات کرنی ہے، اور بات ایسی کرنی ہے کہ جس سے ان کی ہمت افزائی ہو. ایسی خوشی کی بات ان کے سامنے رکھنی ہے کہ جس سے ان کو امید ملے اور ان کا دل خوش ہو. طنز کا پہلو کم سے کم ہو، مزاح کا زیادہ. جی میں نے حدیث شریف میں پڑھا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ طبیب کا کام ہے وہ مریض کا دل خوش کرے، اور شفا جو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے. بے شک بے شک. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایسی بات کریں کہ لوگ خوش ہوں اس سے. میرا خیال مرلی صاحب نے کافی کوشش کی ہے اس وبا کے حوالے سے لوگوں کو بجائے اس کے افسردہ کیا جائے، پریشان کیا جائے، ان کی امیونٹی بڑھانے کے لیے کہہ کے لگایا جائے. وہ آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں، آپ نے کیا لکھا ہے؟ جی ابھی وہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بات کی شاہ صاحب نے کہ وہ گداگر کو وہ دی ہے، تو اس پہ بھی میں نے ایک یہی لکھا ہے، یہی سچویشن ہے، تو اس کے لیے یہی سے آغاز کرتے ہیں. ایس او پیز کے حوالے سے ہے کہ ہوا خوف کرونائی سے ماحول اس قدر ہے ٹینس، ہوا خوف کرونائی سے ماحول اس قدر ہے ٹینس، ڈیولپ ہو گئی ہر سو سماجی فاصلے کی سینس. ڈیولپ ہو گئی ہر سو سماجی فاصلے کی سینس، کھڑا تھا ہاتھ پھیلائے گداگر بیچ چوراہے، میں کچھ دینے لگا اس کو، وہ بولا کیپ آ ڈسٹینس. پڑھا لکھا کچھ دینے لگا اس کو، وہ بولا کیپ آ ڈسٹینس. یہ سینس ڈیولپ ہو رہی نا، یہ اس میں مطلب کامیاب تشہیر ہے کہ ابلاغ ہوا ہے عوام تک، عام نچلی سطح تک. اسی لیے یہاں پر الحمدللہ کہ کنٹرول ہے. یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے. ڈاکٹرز تو میرا خیال 10-15% اس پہ ہے، یہ 90% آپ پہ ہے کہ آپ سماجی فاصلہ رکھیں، ماسک استعمال کریں، سارا آپ نے اس سے بچنا ہے. لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں گے کہ کچھ بھکاری ایسے ہوتے ہیں جو بالکل، اگر آپ کی گاڑی کا شیشہ نیچے ہے تو اندر ہی منہ آ رہے ہیں، بالکل اندر ہی وہ سوشل ڈسٹینس کیا، وہ کوئی ڈسٹینس بھی نہیں رکھتے. ان کے لیے بھی ضرورت ہے کہ ان کو ان مزید کے لیے یہ ہے کہ شیشے آپ بند رکھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس وبا کے حوالے سے بڑے یہ پرسیپشن عجیب و غریب متس پائے گئے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ کرونا ہے ہی کچھ نہیں، کوئی کہتا ہے یہ عالمی سازش ہے، کوئی کہتا ہے یہ خدائی عذاب ہے. یہ آپ چونکہ ڈاکٹر بھی ہیں اور یہ آپ یوں کہہ لیں کہ نفسیات دان بھی ہیں، تو آپ کا کیا اس پہ ہے انالیسس کہ واقعی کوئی یہ ایسی کوئی عالمی سازش ہے، کیا ہے؟ دیکھیں، سازش کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا. ایک وبا ضرور ہے اور اپنا وجود رکھتی ہے، اور اس کی خطرناکی بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے. سنگینی بھی کم نہیں ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو بیمار ہوتے
तड़पते देखा है। तड़पते देखा है, सांस उनके घुटते देखा है, अस्तगफुर। मौत के मुंह में जाते देखा है। और ये कोई दूर की बात नहीं है, जो डॉक्टर नहीं भी उसने भी अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में। अब मेरा ख्याल है कोई बंदा ऐसा नहीं बचा होगा कि जो ये कह सके कि मैंने कोरोना का पेशेंट मरते नहीं देखा या सांस घुटते नहीं देखा। जैसे एड्स थी, उसके बारे में भी लोगों ने कहा कि ये खुद बनाया गया वायरस। इसमें वल्लाह आलम ये हम तो नहीं कुछ कह सकते। पाकिस्तान में तो व्हाट्सएप पे एक पोस्ट आती है, आगे फॉरवर्ड होती है, वीडियो फॉरवर्ड होती है, उसी पे लोग बेस करके तो पूरी किताब ईमान ले आते हैं, ईमान ले आते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, चीज़ों को हर पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। और ये चाहे साजिश है या कुदरती तौर पे पैदा होने वाली बीमारी है, अब ये है और हमने इससे बचना है, अपने कीमती लोगों को इससे बचाना है। सबसे बड़ी बात ये है, देखें घर के सरबराह चले गए, माँ बहनों के सहारे चले गए, इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, किसी में इम्तियाज नहीं रहा है। कौन सा ऐसा तबका हर है शोबे को मुतासिर। और सिर्फ यही नहीं कि मिडल ईस्ट में या इधर हमारे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप देखें ना, अगर ये साजिश है तो सबसे पहले तो अमेरिका में और यूरोप में देखें ना, ये जाहिर है साजिश उधर से ये काम कहते हैं ना, उधर से आई है। यही है ना कि अमेरिका। हाँ, अच्छा, ये फिर एक्सपोज भी वही के अखबारात कर रहे हैं, टाइम्स में छप रहा है, फलाने में आ रहा है जी, न्यूयॉर्क टाइम्स में आया जी, ये मजमून आया, उसने कहा जी फलां साइंसदानों ने कहा है कि ये बायोलॉजिकल वार है और ये सारा वो जो कुछ तैयार किया है वायरस, ये मशीनों के जरिए, मतलब है कि ये भी उधर से ही आता है और वहाँ भी वो उधर से आती है, तबाही भी उधर ही ज़्यादा आई है। ये साजिश तो हमारा वो एक पुराना साजिश करार देना, पुराना वतीरा है। हमारे घर का भी कोई मसला तो हम कहते हैं अमेरिका की साजिश है। अच्छा, शुरू हुआ चीन से, शुरू चीन से हुआ। चीन से आया ये कोविड, हाय इसके खौफ से। वाह वाह। चीन से आया ये कोविड, हाय इसके खौफ से, कुछ ना कुछ सूरत हमारी भी है चीनी हो गई, कुछ ना कुछ सूरत हमारी भी है चीनी हो गई। मास्क की इस खैंचा कानी, खैंचातानी, कानी नहीं कानी, मास्क की इस खैंचा कानी, नाकाबंदी के सबब कान चिब्बे हो गए हैं, नाक पीनी हो गई, कुछ ना कुछ सूरत हमारी भी है चीनी हो गई। वाह 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 वाह, सुभान चीनी हमारे भाई हैं तो हमारी शक्लें कुछ ना कुछ तो फिर मिलेंगी उनसे जब इस तरह की सूरत हाल होगी। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये जो नसर में गुफ्तगू हो रही है इसको हम शायरी में ढालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जी नाज़रीन, एक बार फिर खुश आमदेद और आपको ईद उल फितर मुबारक। मेरे साथ सैयद सलमान गिलानी साहब मौजूद हैं, डॉक्टर फ़खर अब्बास साहब और मुरली चौहान साहब, और बात कर रहे हैं हम मौजूदा माहौल में ईद किस तरह मनाई जा रही है। शाह जी, ईद का तो तस्वर ही ये था, नहा धो के नए कपड़े पहन के दोस्तों, अहबाब, यारों, रिश्तेदारों के साथ आए हैं ईद के दिन, आपने हमारी ईद जो है वो तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इससे आगे नमाज के इज्तिमात, गले मिलना और ये सारा कुछ, ये सब के बगैर ये क्या फीलिंग्स क्या है? ये हमारी इस हालत में तीसरी ईद है। 2 ईदें छोटी और बड़ी पिछले साल जो आई और एक तीसरी ये ईद है। तो उसमें भी हमने मतलब है कि कोशिश तो यही की कि आखिरी वक्त में जाएं नमाज ईद के लिए, और कोशिश करें मैदान में ही जहाँ हो, खुले मैदान, खुली जगह पे हो, और अपने घर से जाएं नमाज़ें, या अपना वो लेके जाएं कपड़ा, चादर, और फ़र्ज़ पढ़ के खुतबा सुन के फ़ौरन निकलें, और ताकि एक दूसरे के बल्कि नज़रें नीची करके निकलें ताकि कोई देख के आगे कुछ, उसको भी यही चाहिए कि जफ़ा ना डाले। ज़्यादा से ज़्यादा आंखें 4 हुई हैं तो अस्सलाम वालेकुम, जैसे आप ये मिले हैं, हमारा भी जी जा रहा था जब ही मिल पाए हैं। नहीं पपिया भी नहीं ले सके और जपिया भी अरब तो पपियाँ लेते हैं, बल्कि मैंने कहा नहीं था कि अर्ज़ किया था कि रोज़े तो फिर हैं रोज़े, रोज़े तो फिर हैं रोज़े, रोज़े हैं अब हम अजमियों के यहाँ, इफ्तार में पकौड़े समोसे भी फ़र्ज़ हैं।
روزے تو پھر روزے ہیں، روزے تو پھر ہیں روزے، پتہ نہیں کیا آگے کچھ ہے، ہم اجمیوں کے ہاں روزے تو خیر روزے ہیں ہم اجمیوں کے ہاں، روزے تو خیر روزے ہیں ہم اجمیوں کے ہاں، افطار میں پکوڑے سموسے بھی فرض ہیں، افطار میں پکوڑے سموسے بھی فرض ہیں، عربوں سے عید ملی ہے مگر احتیاط سے، عربوں سے عید ملی ہے مگر احتیاط سے، جفی تو جفی ان میں تو بوسے بھی فرض ہیں۔ اب احتیاط پاکستانیوں سے نکل رہا ہے۔ وہ جب ملتے ہیں تو دونوں سائیڈوں سے معانقہ، وہ جی چومتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، معانقے کے ساتھ ساتھ وہ بوسہ وہ کیا کہتے ہیں مجھے تو لگتا ہے ایسے نقلی سا وہ بوسہ ہوتا ہے، نقلی سے مراد ہے کہ جس طرح کا بوسہ اللہ معاف کرے، علامتی بوسہ کہتے ہیں۔ علامتی بوسہ ہوتا ہے وہ، یوں لیکن اظہار محبت ہے، یہ اظہار محبت۔ خواتین سے ملتی ہیں اس طرح کرتی خواتین نے میک اپ کی وجہ سے نا وہ ایک علامتی سا بوسہ لیتی ہیں ایک دوسرے کا۔ آپ کیا سنا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں سوچ رہا ہوں کہ ڈاکٹری اور عاشقی کو مکس کر کے اب اس عید پہ عاشقی کی جا سکتی ہے۔ جی نظم کا عنوان ہے عشق تے شوگر، عشق تے شوگر اکو جائے، عشق تے شوگر اکو جائے، عشق تے شوگر اکو جائے نے بربادی رل کر دے پینے، واہ واہ واہ، واہ واہ، عشق تے شوگر اکو جائے نے بربادی رل کر دے پینے، دوویں پیاس ودامن والے، دوویں نیند اڈاون والے، کیا بات، دوویں پیاس ودامن والے، دوویں نیند اڈاون والے، دوویں پیاس ودامن والے، دوویں نیند اڈاون والے، دوویں مار مکاون والے، عشق تے شوگر اکو جائے نے بربادی رل کر دے بھائی واہ واہ واہ، کیا بات ہے، اور مٹھا کھا کھا ہو جاندی ہے، شوگر ہو کے تڑپاندی ہے، عشق ہو جاندہ ہے ایس ایم ایس تے، نکی جئی ایک ہائے اور یس تے، مٹھا کھا کھا ہو جاندی ہے شوگر ہو کے تڑپاندی ہے، عشق ہو جاندہ ہے ایس ایم ایس تے، نکی جئی ایک ہائے اور یس تے، عشق تے شوگر اکو جائے، بہت اچھا، کیا بات ہے، کیا مماثلت ہے، اور قابل غور کہتا ہے کہ زخم نہ ہوئے ٹھیک دعا دا، زخم نہ ہوئے، بھائی کیا بات شوگر اور عشق دونوں، واہ 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 واہ، ٹھیک دعا دا، خون اکھاں وچ لیک دعا دا، زخم نہ ہوئے ٹھیک دعا دا، خون اکھاں وچ لیک دعا دا، عاشق مردہ کھا کے مورا، شوگر دے وچ دل دا دورہ، عاشق مردہ کھا کے مورا، شوگر دے وچ دل دا دورہ، عشق تے شوگر اکو جائے نے، اور ٹھیک کرن دا مینوں ول ہے، میرے کول دعاں دا حل ہے، اچھا بتائیے پھر، شوگر ٹریاں مک جاندی ہے، مک جاندی ہے، یا پھر کدرے لک جاندی ہے، بہت اچھے، شوگر ٹریاں مک جاندی ہے، مک جاندی ہے، یا پھر کدرے لک جاندی ہے، عشق خدا دے نال جے ہوئے، بندہ راتی اٹھ کے روے، روح دے کیتے رجن ہوندا ہے، ایسا عشق تے سجن ہوندا ہے، روح دے کیتے رجن ہوندا ہے، سبحان اللہ، ایسا عشق تے سجن ہوندا بھائی کیا خوبصورت نظم ہے، آخری مطلب خوبصورت نظم ہے، اور آخر میں جو آپ نے جو گریز نکالا ہے کیا کہنا، واہ واہ واہ، کیا بات، جی آپ بولے جی یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تو پھر اسی پہ ہی تھوڑا سا وہ ہے کہ عید کے حوالے سے، بیگم گر دیں آپ اجازت تھوڑا سا کچھ عرض کروں، جی اب تو پورا عرض کر سکتے ہیں، گھر میں ہی ہیں آپ بھی، بیگم گر دیں آپ اجازت تھوڑا سا کچھ عرض کروں، آج تو عید شیریں ہیں پر بول تیرے کیوں پھیکے ہیں، آج تو عید شیریں ہیں پر بول تیرے کیوں پھیکے ہیں، بولی شوگر کے پیشنٹ ہو میٹھے سے تم دور بھلے، بولی شوگر کے پیشنٹ ہو میٹھے سے تم دور بھلے، یہ پرہیز یقین کرو تم سارے شوگر ہی کے ہیں، بولا میں ایک دن شوگر کے بڑھنے سے کیا ہوتا ہے، بولا میں ایک دن شوگر کے بڑھنے سے کیا ہوتا ہے، سارا سال کے تانے تیرے انسولین کے ٹیکے ہیں، بہت اچھی، جی شاہ جی آپ ارشاد فرمائیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ آنت اور دانت
یہ دونوں کھانے کے اوزار ہیں. ویسے بھی کیونکہ عیدین پہ کھانے پینے کا زیادہ. اچھا اس دفعہ تو ہونا ہی کھانے کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں ہونا. کل مجھے اس نے کہا ہے درد میری آنت میں، کل مجھے اس نے کہا ہے درد میری آنت میں، دانت سمجھا میں نے اور ڈینٹل کلینک لے گیا. میں نے سمجھا دانت میں درد ہے. کل مجھے اس نے کہا ہے درد میری آنت میں، دانت سمجھا میں نے اور ڈینٹل کلینک لے گیا. اس نے اپنے باڈی بلڈر بھائی کو بلوا لیا، اس نے اپنے باڈی بلڈر بھائی کو بلوا لیا، جو زبردستی مجھے مینٹل کلینک لے گیا. زبردست. جو زبردستی مجھے مینٹل کلینک لے گیا. میں جوں جوں اپنے بڑھاپے کی اور جانے لگا، میں جوں جوں اپنے بڑھاپے کی اور جانے لگا، مجھے ہے اور بھی اب اس پہ پیار آنے لگا، مجھے ہے اور بھی اب اس پہ پیار آنے لگا. میرے اس ایکٹ پہ وہ بے تحاشا ہنسنے لگی، میرے اس ایکٹ پہ وہ بے تحاشا ہنسنے لگی. اسے جوانی کی غزلیں میں جب سنانے لگا، اسے جوانی کی غزلیں میں جب سنانے لگا. ایک قطعہ اور سن لیجئے کہ ڈھلنے لگا جوں جوں یہ شباب اور زیادہ، ڈھلنے لگا جوں جوں یہ شباب اور زیادہ، سجنے لگا ظالم پہ خضاب اور زیادہ، سجنے لگا ظالم پہ خضاب اور زیادہ. اور ہمسائی نے اس عید پہ پھر بھیجی سوئیاں، ہمسائی نے اس عید پہ پھر بھیجی سوئیاں، حالانکہ ہے حلوے میں ثواب اور زیادہ. حلوہ بھی کھائیں، سوئیاں بھی کھائیں، ہمسائی کی آئی ہوئی سوئیاں بھی کھائیں اور احتیاط کے ساتھ کھائیں. مجھے لینی ہے یہاں پہ ایک بریک، اور بریک کے بعد یہ پروگرام جاری ہے. میرے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، عید الفطر مبارک اور ویلکم بیک. مرلی چوہان صاحب، یہ آپ بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ ایس او پیز کا لوگ خیال نہیں رکھ رہے، اور مختلف جو ہمارے رویے ہیں عوام کے کرونا کے حوالے سے، ان رویوں پہ بھی آپ نے کوئی لکھا ہے، وہ ذرا سنائیں. کیا جی، وہ واقعی ہم سنجیدہ نہیں لے رہے. حالانکہ جو پہلی لہر تھی اس کو زیادہ سنجیدہ لیا لوگوں نے، لیکن یہ سخت لہر ہے لیکن اس کو اتنا ایزی لے رہے ہیں. تو اس پہ میں نے یہ سست روی پہ وہ نئی بھی جو آپ نے پنجابی کی لکھی ہے نا، وہ بھی سنانی ہے. وہی ہے. اچھا وہی جی. تو پنجابی کی نظم کے میرا اس قوم دے جواناں نو سلوٹ ہے. واہ، کیا کہنا. میرا اس قوم دے جواناں نو سلوٹ ہے، آکھدے نے پئے کہ کرونا سب جھوٹ ہے. واہ، آکھدے نے پئے کہ کرونا سب جھوٹ ہے. دسو جی کرونا سانو کیویں جاوے چھڈ کے. دسو جی کرونا سانو کیویں جاوے چھڈ کے. ماسکوں بغیر آؤندے جویں جھنڈے گڈ کے. واہ واہ. ماسکوں بغیر آؤندے جویں جھنڈے گڈ کے. تھکدے نے کھنگدے نے پورا منہ اڈ کے. تھکدے نے کھنگدے نے پورا منہ اڈ کے. آکھے جو کوئی ویکھدے نے اگوں آنے ٹڈ کے. پڑے آئے ہر بندے پٹھا ایتھے روٹ ہے. میرا اس قوم دے جواناں نو سلوٹ ہے. آ جڑی مارکیٹ ویکسین آئی ہے، آ جڑی مارکیٹ ویکسین آئی ہے، ڈالراں تے پاؤنڈاں والی لائی مشین ہے. آ جڑی مارکیٹ آئی ویکسین ہے، آ جڑی مارکیٹ آئی ویکسین ہے، ڈالراں تے پاؤنڈاں والی لائی ہے مشین ہے. پیچھے امریکہ نالے رشیا تے چین ہے. پیچھے امریکہ نالے رشیا تے چین ہے، جنہ رل مل کے چلایا سارا سین ہے.
ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ, ਵਾਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲਹਿਰ ਜਗ ਤੇ ਕਰੋਨੇ ਵਾਲੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਵਾਹ ਭਾਵੇਂ ਲਹਿਰ ਜਗ ਤੇ ਕਰੋਨੇ ਵਾਲੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਖੌਫ ਅਜੇ ਤਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਘੁੰਮਣੇ ਤੇ ਫਿਰਨੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਵਾਹ ਘੁੰਮਣੇ ਤੇ ਫਿਰਨੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੇਰਾ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਖੈਰ, ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਖੈਰ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਹਿਣ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਖੈਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਕਰੋਨੇ ਨਾਲ ਵੈਰ, ਹਾਂ ਵਾਹ 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 ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਕਰੋਨੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਸਕੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੱਤੇ ਖਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਫੱਟ ਛੂਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ। ਫਿਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਨੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਿਰਨ ਬਹੁਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਨੀਆਂ, ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਰੇਟ ਵਾਧੂ ਦੇਂਦੀਆਂ ਝਕਾਨੀਆਂ, ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਰੇਟ ਵਾਧੂ ਦੇਂਦੀਆਂ ਝਕਾਨੀਆਂ। ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਨੀਆਂ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸੂਟ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੂਟ ਅੱਛੇ, ਹੈ। ਵਾਹ, ਵਾਹ, ਵਾਹ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਰਿਵਾਜ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਰਿਵਾਜ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਫੱਟ ਡਾਜ, ਅੱਛਾ ਡਾਜ ਹਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਫੱਟ ਡਾਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼, ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਸੇ ਲਈ ਵਾਹ ਤੇ ਸਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜੇ ਚਲਾਕੀ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਸਿੱਧਾ ਬੂਟ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਮੇਰਾ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। क्या वाह वाह क्या बात है जी, वाह वाह। बहुत अच्छे जी। फौज और बूट और क्या कहने वाह इलाज भी यही है लगता इलाज। डॉक्टर साहब आप कुछ सुनाएं। रूठा हुआ था दोस्त मनाना पड़ा मुझे, भाई वाह वाह क्या खूब है। रूठा हुआ था दोस्त मनाना मनाना पड़ा पड़ा मुझे। आखिर को चल के आप ही जाना पड़ा। भाई वाह 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 रूठा हुआ था दोस्त मनाना पड़ा मनाना पड़ा मुझे, आखिर को चल के आप ही जाना पड़ा। ये भी ईद का पैगाम हाँ, है, वो को मनाना चाहिए, चल के जाना। जी 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 वाह वाह। रूठा हुआ था दोस्त मनाना पड़ा पड़ा मुझे, मुझे। आखिर को चल के आप ही वाह। जाना पड़ा मुझे। और रोका गया था हाथ मिलाने से इसलिए, रोका गया था हाथ मिलाने से इसलिए इसलिए सीधा गले से उसको लगाना पड़ा। भाई क्या मैंने या फिर क्या कहने रोका गया था हाथ मिलाने से इसलिए, भाई वाह डॉक्टर साहब, वाह 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 सीधा गले से उसको लगाना पड़ा लगाना पड़ा मुझे। लगाना। नौजवान आपसे बहुत कुछ सुनना चाह रहे हैं। अच्छा जी। अर्ज करता हूँ कि वबा है फैली हुई घर से मत निकल बाहर, वाह वाह वाह। वबा है फैली हुई घर से मत निकल बाहर, बरोज़े ईद भी मुंह पर निकाब डाल के रख, बरोज़े ईद भी मुंह पर निकाब डाल के रख, जो गिफ्ट है वो थरू कोरियर के भिजवा दे, जो ईदी है जो गिफ्ट है वो थरू कोरियर के भिजवा दे, ये जफ्फियाँ तू बड़ी ईद तक संभाल के रख, ये जफ्फियाँ तू बड़ी ईद तक संभाल के रख। गज़ल के चंद अशार। जी उस महलका से शादी की ख्वाहिश के बावजूद, उस महलका से शादी की ख्वाहिश के बावजूद, उस महलका से शादी की ख्वाहिश के बावजूद, लव यू ना उसको कह सके कोशिश के बावजूद, हिम्मत ही नहीं भाई, लव यू ना उसको कह सके, लव यू ना कह सके उसे कोशिश के बावजूद, और कम बख्त उसका अब्बा न माना किसी तरह, कम बख्त उसका अब्बा न माना किसी तरह, रिश्वत के बावजूद सिफारिश के बावजूद, रिश्वत के बावजूद
سفارش کے باوجود، اور میں اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا بھیگتا رہا، میں اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا بھیگتا رہا، ایک چاند دیکھتا رہا بارش کے باوجود، ایک چاند دیکھتا رہا بارش کے باوجود، اور اچکن ٹنگی ہی رہ گئی، اچکن ٹنگی رہی، اچکن ٹنگی رہی، میں منسٹر نہ بن سکا، اچکن ٹنگی رہی، اچکن ٹنگی رہی، میں منسٹر نہ بن سکا، لیڈر کی جھوٹی مدہو ستائش کے باوجود، لیڈر کی مدہی اچکن ٹنگی رہی، میں منسٹر نہ بن سکا، لیڈر کی جھوٹی مدہو ستائش کے باوجود، اور گیلانی تجھ سے گھر کی حکومت نہ چل سکی، میں سیاسی بات نہیں کر رہا، گیلانی تجھ سے گھر کی حکومت نہ چل سکی، سسرالیوں کی اتنی نوازش کے باوجود، سسرالیوں کی اتنی نوازش کے باوجود۔ فردوس آپا نے جو کلام پیش کیا تھا یہ پچھلے دنوں، اس پہ آپ نے بھی کچھ لکھا ہے؟ ہاں جی، وہ دو عیداں اس طرح ٹپیاں نے، ہاں، دو عیداں اس طرح ٹپیاں نے، نہ جفیاں نے نہ پپیاں نے، آئے ہائے سا غریب دے ہوئے اوکھے نے، فردوس دیاں خوش گپیاں نے، واہ واہ واہ۔ دو عیداں اس طرح ٹپیاں نے۔ اچھا، میں نے نہ بھی جفیاں نے۔ پپیوں جی، کا جی، جی، جی۔ میں نے بڑا عجیب طریقے سے پپیوں کا ذکر کیا ہے، جس پر کوئی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کہ عید ملنے بھائیوں بہنوں کے بچے آ گئے، ہم نے سوچا جپھیوں پر ہی گزارا کیجئے، بچے بولے جپھیوں کو پپیوں کو چھوڑیے، بچے بولے جپھیوں کو پپیوں کو چھوڑیے، عید کا دن ہے ہمیں تو آج عیدی دیجئے، عید کا دن ہے ہمیں تو آج عیدی دیجئے، ہم یہ بولے اف کہاں سے لائیں ہم اتنے روپے، ہم یہ بولے اف کہاں سے لائیں ہم اتنے روپے، بچے بولے آئی ایم ایف سے مدد لے لیجیے، بچے بولے آئی ایم ایف سے مدد لے لیجیے۔ یہ بھی آپ نے بڑا زبردست اشارہ کیا ہے، اس وقت ہم آئی ایم ایف سے نہیں، پتہ نہیں کہاں سے مدد لے رہے ہیں۔ جی جی، بلکہ اب تو وہ زکوٰۃ اور فطرانہ بھی ماشاءاللہ آ رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ المیہ یہ نئی، یہ 70 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے، یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے، یہ کریڈٹ ہے، ہاں جی، یہ بھی پہلی دفعہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ؟ میں سوچ رہا تھا کہ اب کیونکہ حالات بالکل تبدیل ہو گئے تو ہر چیز انٹرنیٹ پر شفٹ ہو رہی ہے، عقدیں بھی اور تعزیتیں بھی اور شادیاں بھی، بالکل، تو اس پہ ایک قطع لکھا ہوا تو کافی عرصہ پہلے کا، لیکن آج کل کے ماحول کے مطابق ہے جی کہ انٹرنیٹ پہ احتیاط بھی کیجیے اور خوب اچھی طرح دیکھ بھال کے تو فیصلے مرتب کریں۔ انٹرنیٹ پر دیکھ کے عاشق مت ہونا، فوٹو جینک بھی تو ہو سکتا ہوں، فوٹو جینک کیا خوب لگایا، واہ واہ۔ انٹرنیٹ پر دیکھ کے عاشق مت ہونا، فوٹو جینک بھی تو ہو سکتا ہوں میں، اور کار میں بیٹھے دیکھی ہے تصویر میری، کار مکینک بھی تو ہو سکتا ہوں۔ واہ 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 ڈاکٹر صاحب، کیا بات ہے، واہ 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 ڈاکٹر صاحب، کیا خوب، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ چلے کوئی آخری آپ کوئی سنا دیں قطع اور اس کے بعد کلوزنگ کریں۔ بے شک معان کا نہ وہ فرمائے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بے شک معان کا نہ وہ فرمائے ٹھیک ہے، 6 فٹ کے فاصلے سے ہی مل جائے ٹھیک ہے، واہ واہ 6 واہ واہ، فٹ کے فاصلے سے ہی مل جائے ٹھیک ہے،
ٹھنڈا کے گرم پوچھا پڑوسن سے میں نے جب بولی گلا خراب ہے سو چائے ٹھیک ہے بولی گلا خراب ہے سو چائے ٹھیک ہے میں اپنے گھر پہ دوست کو کیوں میں اپنے گھر پہ دوست کو کیوں عید پر بلاؤں میں اپنے گھر پہ دوست کو کیوں عید پر بلاؤں البتہ اپنے گھر پہ وہ بلوائے ٹھیک ہے البتہ اپنے گھر اور مجھ کو بھلا اشوریا رائے سے کیا غرض مجھ کو بھلا اشوریا رائے سے کیا غرض میری ایشوریا کی ہے جو رائے ٹھیک ہے میری ایشوریا کی ہے جو رائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری یہ سیویاں یہ حلوہ یہ زردہ یہ فیرنی یہ سیویاں یہ حلوہ یہ زردہ یہ فیرنی سب ہیں پسند مجھ کو جو پکوائے ٹھیک ہے مسلم ہیں ہم سلام کو آپس میں دیں رواج مسلم ہیں ہم سلام کو آپس میں دیں رواج سلمان ہائے ٹھیک ہے نہ بائے ٹھیک ہے واہ 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 نہ بائے ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہ جی آپ کا، ڈاکٹر صاحب اور مرلی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کہوں کہ یہ محفل اختتام کو پہنچتی ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت پاکستان پر اور عالم انسانیت پر جو مشکل وقت آیا ہوا ہے اس کو دور کرے اور ہمیں ایسی ہی عیدیں نصیب کرے جو آج سے 2 سال پہلے ہم منا رہے تھے، اور اس طرح کے ماحول سے ہمیں نکالے۔ اس دعا کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔